السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماں بہنوں۔ میں محمد عبدالحق قمر، تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ۔ آج آپ تمام کے روبرو آنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ گزشتہ ایک جنرل باڈی میٹنگ کال کی گئی تھی جس میں JAC کے تمام لوگوں کو بلایا گیا تھا، اور اس میں ہمارے صدر جناب مشتاق ملک صاحب کی طرف سے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ گزشتہ یعنی کہ 9 سال سے وقف بورڈ کا ریکارڈ روم بند ہے، اور اگر اپن اس طریقے سے خاموش بیٹھتے رہیں گے تو وقف کے جائیدادوں کا نقصان ہوتے رہے گا، اور آپ اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ڈرے رہنے سے اور بھی وقف کے جائیدادوں کا نقصان ہوگا۔ پہلے ہی آلریڈی کئی جائیدادوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک جوائنٹ میمورنڈم تیار کیا گیا، اور تمام پارٹیوں کی طرف سے ان کی رضامندی سے ایک ٹائم مقرر کر کے جناب مائنارٹیز کے جو منسٹر ہے جناب اظہر الدین صاحب سیکریٹریٹ جا کر ان سے ملاقات کی، اور ہمارے جو وفد تھا، ہمارے وفد نے اظہر الدین صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے یہ تمام چیزوں سے واقف کرایا کہ وقف کے جائیداد جو ہے وہ قوم کے، ملت کے، غریبوں کے، مجبوروں کے، بے کسوں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے، یسیروں کے، تمام کے مقصد کے لیے وقف کی جائیدادیں تحفظ کی گئی۔ یہ تمام چیزوں کا نقصان اگر ہو رہا ہے تو آپ کی اور ہماری لاپرواہی سے نقصان ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو اور ہم کو اس کے اندر اہمیت دینا ہے اور اس کی جائیداد کی حفاظت کی سوچنا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ 9 سال سے جب وقف بورڈ بند ہے تو یہ آپ کے 2.5-3 سال کا وقفہ گزر رہا ہے کانگریس گورنمنٹ آنے کے بعد، تو کانگریس گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کان پہ جو نہیں رینگ رہی ہے۔ اگر اس طریقے سے خاموشی اختیار کریں گے تو جائیدادوں کا نقصان ہوتے رہے گا، اور جب ریکارڈ روم بند رہے گا تو ڈاکومنٹس ہاتھ میں نہیں آئیں گے، اور مقدمات زیر دوران رہیں گے، اور وہاں پر ڈاکومنٹ نہیں بتانے کی صورت میں ایکس پارٹی ہوتے رہیں گے، وقف کے جائیدادوں کا نقصان ہوتے رہے گا۔ اس سلسلے میں جب ان سے نمائندگی کرنے کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے یہ ایک تمانیت دی کہ انشاءاللہ میں جلد سے جلد وقف کے جائیدادوں کے تحفظ کے لیے میں وقف ریکارڈ کا جو ریکارڈ روم جو ہے میں اس کو کھلواؤں گا، اور انہیں ایشورنس دیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جب ایشورنس دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ ہمارے وفد کی طرف سے، ہمارے مشتاق ملک صاحب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ایک مساجد کے لیے وقف بورڈ باضابطہ جو آپ کے پاس کا کلیکشن ہے اس کو آپ روزانہ بورڈ کے اوپر آپ لکھ کے بتایا کریے، لکھایا کہ عوام کے سامنے لایا کریے۔ جب کہتے ہیں تو اس میں جو لیوی ہے پہلے 7% تھا، اب معلوم ہو رہا ہے کہ 5% لیوی لیا جا رہا ہے وقف بورڈ کی طرف سے مساجد سے۔ تو ظاہر سی بات ہے، مساجد سے جب 5% لیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ لے لیجئے، لیکن جب وقف بورڈ سے جب یہ لکھ کے جب پیسوں کا کیا حساب ہے دیکھنے کے لیے عوام کو بتانے کی بات کی جاتی ہے، تو ہمارے مشتاق ملک صاحب نے کہا کہ وقف بورڈ کے اندر کیا اخراجات ہیں، کیا آمدنی ہے اور کیا خرچے ہیں، یہ تمام چیز کو آپ لوگ کا بھی کام ہے کہ تمام چیزوں کو بتانا۔ آپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو یا آپ کے کیا چیئرمین ہو، ان کا کام ہے یہ تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے عوام کے سامنے لانا، کیونکہ یہ عوام کی جائیداد ہے، عوام کا تحفظ اگر نہیں عوام نہیں تو اور کون کرے گی۔ اس سلسلے میں ہمارے طرف سے یہ آپ کو نمائندگی کی جا رہی ہے، اس کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے لائیے۔ تو انہوں نے ایشورنس دیا تھا، اور اس سلسلے میں پھر گزشتہ یہ بات معلوم ہوئی کہ ریکارڈ روم کا جو 9 سال سے بند تھا اس کو ری اوپن کر دیا گیا ہے۔ جو ریونیو ریکارڈ جو کا انسپیکٹر جو ڈپارٹمنٹ سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا جو آدمی کے پاس اس کی چابی رہتی تھی وہ وقف بورڈ کے حوالے کر کے وہ یہاں سے خدا حافظ ہو گئے ہیں۔ اب ریکارڈ روم جو ہے وقف بورڈ کے حوالے ہو گیا ہے، اور وقف بورڈ اس کا یعنی کہ ذمہ دار ہے۔ تو بڑی الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس سلسلے میں وقف بورڈ کی جو جائیداد ہے گزشتہ 30 سال سے، یعنی کہ ایک 3 دہاؤں سے سمجھیے، جو جس طریقے سے یعنی کہ جس وقت ہمارے طرف سے جو اظہر الدین صاحب نے کے سامنے جو مشتاق ملک صاحب نے کہا تھا کہ جائیدادوں کا نقصان پہنچانے والے کوئی دوسرے نہیں ہیں، سیاسی جماعت کے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے بھائی خواہ کہنے والے، مسلمانوں کے جائیدادوں کا تحفظ کرنے والے، بولنے والے، جو مسلمانوں کو بتانے والے جو وقف بورڈ کے ممبرز ہیں، جو گزشتہ 30 سال سے ہم یعنی کہ اس کے اوپر قابض ہیں، یہی لوگ ہیں اس کا نقصان پہنچانے والے۔ یعنی کہ یہ بات کھلم کھلا سب کے سامنے، عوام کے سامنے یعنی کہ دی گئی، اور اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ MLC جو سیاسی جماعت کا آدمی ہے، MLA سیاسی جماعت کا آدمی ہے، MP سیاسی جماعت کا آدمی ہے، اور جو ایڈوکیٹ کونسل ہے وہ بھی سیاسی جماعت کا آدمی ہے، شیعوں کے طرف سے جو آدمی ہے وہ بھی یعنی کہ سیاسی جماعت کا آدمی ہے، اور جتنے بھی کیا بولتے ہیں سو متولیس ہیں وہ بھی سیاسی جماعت کے آدمی ہیں،
اور یہ تمام لوگ رہنے کے بعد آپ 6-7 آدمی جب رہیں گے، اور یہ مسجد کمیٹیوں کی طرف سے جو ایک رہتا ہے وہ بھی ان سیاسی جماعت کا آدمی ہے، اور جو مساجد جو چل رہے ہیں مساجد کے اندر بھی جتنے بھی کمیٹیوں کے اوپر ڈومینیشن ہے تو یہی سیاسی جماعت کا یعنی کہ ڈومینیشن ہے. اور یہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ صرف حیدرآباد بلکہ پورے تلنگانہ میں یہ سیاسی جماعت کا ڈومینیشن رکھنے کی وجہ یہ کہ ان کا پورا ڈومینیشن وقف بورڈ پہ ہے، اور تمام مساجد کی کمیٹیاں بنانے والے یہی لوگ ہیں. اور جو مسجد کی کمیٹیوں میں جہاں پر زیادہ آمدنی زیادہ ہے تو جو امپورٹ کمیٹیاں نہیں ہے اس کو امپورٹ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور بنا کے ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ تاکہ تم کھاتے بھی رہو اور ہمارے پیچھے بھی یعنی کہ رہو اور ہمارا کام بھی کرتے رہو، تاکہ کل آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو کچھ چٹپٹا ملتے رہے گا، اور یہ اپنے پیسوں سے کمائی بھی کرتے رہیں گے، اور وقت کے جائیدادوں کا کھاتے ہوئے بھی، اور انہوں اپنے کمیٹی والوں کو بتانے کے واسطے کہ کمیٹی کام کر رہی بول کے سیاسی جماعتوں کے پیچھے بھی گھومتے رہیں گے. تو اس طریقے سے آج تلنگانہ میں پورے وقف کے جتنے بھی یعنی کہ مساجد ہے اس کے اندر انہی کے لوگوں کے مساجد کے کمیٹیاں ہیں، جو آج اپنے آپ کو سیاسی جماعت کے جو ذمہ داران کہتے ہیں انہی کے کمیٹیاں ہیں. اور یہ لوگ اپنے منمانی اپنے مفادات حاصلہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کمیٹیوں کو بنا کے ان کو اپنا ڈومینیشن رکھتے ہوئے چلا رہے ہیں. تو اس طرح ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے کمیٹیاں چلیں گے تو حشر کیا ہوگا اندازہ لگائیے، آپ سوچیے. تو آج یہی حشر ہے، اور مسلمانوں کی جائیداد جو ہے لٹ رہی ہے تو کسی دوسروں سے لٹ نہیں رہی ہے، ہماری قوم کے لوگوں سے، ہمارے ہی سیاستدانوں سے، ہمارے ہی لوگوں کی طرف سے بربادی ہو رہی ہے. اور جو اس سے پہلے جو 1654 ایکڑ 32 گھنٹے جو زمین تھی، جو KCR کے زمانے میں KCR صاحب جس وقت گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے، جب رگھاپتی راجگوپال صاحب یعنی وقف کی جائیداد کا بربادی کر رہے تھے تو اس کے اندر کسی دوسرے کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہی سیاسی جماعت جو آج مسلمانوں کی جماعت ہے وہی یہ لوگ تمام بورڈ ممبر تھے، یہ لوگوں کی طرف سے تو اس کے ہاتھ میں وہ جائیداد گئی تھی. اور وہ سامنے والا رگھاپتی راجگوپال وہ جائیداد کی پلاٹنگ کیا جو وہاں پر 1 لاکھ روپے گز کی زمین ہے. آج 1654 ایکڑ زمین کی جب پلاٹنگ ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اندازہ لگائیے کتنی بڑی بربادی ہوئی ہماری قوم کی جائیداد. اس کے بعد جب یہ کیس چلا تو باضابطہ ہائی کورٹ سے کیس جیتے ہم. جیتنے کے بعد اس کے اندر ہائی کورٹ سے ڈائریکشن یہ ہوا کہ جو آپ کا جو کمپنسیشن ہے جتنے زمین کے پیسے ہیں تمام کے تمام پیسے گورنمنٹ میں جمع کرائے تھے 1000 کروڑ. تو اس کے بعد میں جب ظاہر سی بات ہے جمع کرانے کا وقت تھا تو یہ ایسے ٹائم پہ یہی ہمارے جو آج جو وقف کے جو KCR صاحب ہیں انہوں نے اس زمانے میں جو شروع میں جب اپنے گورنمنٹ آنے سے پہلے بہت چیز بلند بانگ دعوے کیے تھے. یہ بتائے تھے کہ آپ لوگ پریشان مت ہوئیے، اگر ہماری گورنمنٹ آ جائے گی تو ہم آپ کو کمسٹریٹ دے دیں گے، ہم آپ کو کمسٹریٹ دے کے آپ کی جائیدادوں کا تحفظ کریں گے. جو پہلے نظام سرکار کے زمانے میں جو دینے والے تھے وہ لینے والے ہو گئے، جو دینے والے تھے آج لینے والے ہو گئے. اب ہماری حکومت آنے کے بعد جو لینے والے ہیں ان کو ہم دینے والے بنا دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. جس طریقے سے آپ نے بڑے بڑے باتیں کیے اس کے بعد آپ جب حکومت میں آئے تو آپ حکومت میں آنے کے بعد یہی جو سیاسی مسلمانوں کی جماعت ہے اس کے ساتھ ساز باز کر کے جو سپریم کورٹ کو گیا تھا، جو ہائی کورٹ جیتا ہوا سپریم کورٹ سے واپس جا کے وہ جو کیس کے اندر صحیح پیروی نہیں کر کے الیاس صاحب جو آڈیو رینک کے جو آدمی تھے انہوں پیپرہ جمع کرانے کے لیے جب کبھی بھی جاتے تھے کورٹ کو جاتے تھے وہاں پر ان کو کورٹ سے ٹرانسفر کر دیا گیا، اور وہاں پر پیپرہ یعنی جمع نہیں کرانے کی وجہ سے وہ کیس عدم پیروی میں خارج ہوا اور گورنمنٹ لینڈ بول کے ڈکلیئر ہوا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو پھر اپیل میں بھی نہیں کیا گیا، اور اتنی بڑی لاکھوں کروڑ کی پراپرٹی کو مسلمانوں کی اتنے بڑے طریقے سے نقصان پہنچایا گیا ویل پلان طریقے سے. اگر مثال کے طور پہ اگر اتفاق سے کوئی چیز کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ریکارڈ رومن تھا، آپ کی طرف سے کوئی نمائندگی کر کے جائیداد کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کو جا کے آپ پیپر سبمٹ کر سکتے تھے، کوئی بھی طریقے سے اس کو جیت سکتے تھے. مگر پہلے سے ہی یہ پلان تھا کہ جائیداد کا تحفظ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو گورنمنٹ لینڈ ڈکلیئر کر کے اس کا جو معاملہ ہے وہاں کلوز کر دینا گیا. وہ اسی طریقے سے کلوز کر دیا گیا اور اتنی بڑی مسلمانوں کی جائیداد کا نقصان کیا گیا. تو اس طریقے سے آج تک بھی ایسے ہو رہا اور ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا وقف کی جائیدادوں میں. جو پارٹی کی جو وقف کی جائیدادوں کا جو کیسز پینڈنگ میں ہے اس کو پھر ری نمبر کرا کے پھر دوبارہ کیس کو ہائی کورٹ میں لا کے سامنے وقف بورڈ کی طرف سے اس کی وکالت نامہ ڈالا جاتا ہے، انہیں وہاں پر اپیئر نہیں رہتا ہے. اس کے نتیجے میں ایکس پارٹی ہوتا ہے، سامنے والے کا فائدہ ہوتا ہے اور یہ کیس یعنی کہ ان کے حق سے نکل جاتا ہے. وقف کی جائیداد نہیں رہتی بلکہ پرائیویٹ پراپرٹی کی جائیداد ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے کیسز ہو رہے ہیں. اس کے لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام مل کے یہ تحریک مسلم شبان کے آفس کو آئیے اور آپ اور ہم ہمارے پروگرام آئندہ سے یہ ہے کہ وقف کی جائیدادوں کا تحفظ کیسے ہو اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، رائے عمل اختیار کریں گے اور اس کے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے تحفظ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے کوشش کریں گے. اور حتی الامکان یہ کوشش رہے گی کہ ہماری جائیداد میری ایک کی جائیداد بھی تمام مسلمانوں کی جائیداد ہے، اس کو تحفظ ہماری ذمہ داری ہے سمجھ کے چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.